جہاں پر خاص آواز خلق کی طرف سے ایک اسٹال لگایا گیا ہے، باقاعدہ طور سے اسٹیج سجایا گیا ہے، یہاں پر نعتیں وغیرہ بھی پڑھی گئی ہیں، یہاں پر مختلف طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح و ثنا بیان کی گئی ہے۔ تو آج یہاں پر ابھی میرے ساتھ موجود ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، تو میں ابھی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج کا ایک بابرکت دن ہے اور وہ دن ہے جس دن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اس دن کی مناسبت سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب، ایسا محبوب جو اللہ کو بہت پیارا ہے، وہ اس نے ہمیں آج کے دن عطا کیا اور اس دنیا میں بھیجا۔ اور سب سے پہلے آیت میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اور جب یہ فرمایا تو دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اپنی جو میں رحمتیں نازل فرما رہا ہوں، جو اپنی نعمتیں بھیج رہا ہوں، اس کا شکر ادا کرو۔ تو آج کے دن سرکار دنیا میں تشریف لائے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لا چکے تو سرکار سے بڑی رحمت دنیا میں نہیں ہے، کہیں بھی سرکار سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ تو اسی لیے آج کے دن ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جشن ولادت منا کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی رحمت کا شکر ادا کرو، تو ہم اسی شکر کے اندر یہ آج کا دن منا کر جشن ولادت کی خوشی منا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں عالم اسلام کو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسا کوئی بھی نہیں، اور سرکار علیہ السلام آخری رسول اور انشاءاللہ آخری رسول ہیں۔ اور یہ جو فتنہ برپا ہے کہ یہ جو آج کل میڈیا کے اندر بھی جہاں بھی دیکھیں یہ برپا ہے، قادیانیوں کی طرف سے اور باقی جلوسوں کی طرف سے بھی یہ معاملہ آ رہا ہے، کوئی کہاں سے اٹھ رہا ہے، کوئی کہاں سے۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سرکار ہمارے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آخری اور پیارا رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری تھوڑی کمزوری ہے، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا ورک کرنا چاہیے۔ ہماری جو یہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، انہیں بیٹھ کر ایک جگہ پہ اس کو لائے عمل کو طے کرنا چاہیے کہ ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا ہے۔ یہ جگہ جگہ سے کبھی کوئی اٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی اٹھ جاتا ہے، اس میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو ان کا باپ بھی ہمارے اس طرح کی کوئی بھی گستاخی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس دن کے مناسبت سے تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں، اس کے عمل درآمد کریں تمام مسلمان، تب ہماری مضبوطی ہے، کیونکہ ہم اپنے فرقوں میں بانٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرقہ بازی چھوڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں، بس یہ میرا پیغام ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے کہ سرکار کی سب سے بڑی سنت جو ہے نا، داڑھی مبارک ہے، جو میرے مرشد پاک نے بھی کہا ہے، عبدالحق صاحب نے، دریا شریف والے میرے مرشد پاک ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے سبق کی آج سرکار کی سنت کے بارے میں۔ تو نوجوان اس لیے بھٹکے ہیں کہ موبائل کا دور ہے، موبائل ہے، نیٹ کا سسٹم کا دور ہے، اس وجہ سے لوگ بہت اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں، اس کنز الامان شریف ہم تب دیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اور تفصیل پڑھے کہ اسلام کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اس لیے میرا نوجوانوں کا پیغام ہے کہ دین کی طرف توجہ دیں۔